السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 776، سورۃ الانبیاء، آیت 107 تا 112، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم کرتے ہوئے۔ کہہ دیجئے میری طرف صرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں اس طرح خبردار کر دیا ہے کہ برابر ہیں، اور میں نہیں جانتا آیا قریب ہے یا دور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ بے شک وہ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب ہی وہ بے حد مہربان ہے جس سے ان باتوں پر مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وما اور نہیں ارسلناکا ہم نے بھیجا آپ کو الا مگر رحمتن رحمت للعالمین جہان والوں کے لیے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما یوحا یقیناً وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما کہ بلا شبہ الہکم تمہارا معبود الہ معبود واحد ایک ہی فہل پھر کیا انتم تم مسلمون فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن چنانچہ اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں فقل تو آپ کہہ دیجئے آذنتکم میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں علی سواء برابری پر وَإِنْ اور نہیں ادری میں جانتا اقریب آیا قریب ہے ام یا بعید دور ما وہ جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ انہو بے شک وہ یعنی وہ اللہ یعلم جانتا ہے الجہر من القول پکار کر کہی ہوئی بات کو ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا لعلہ شاید کہ وہ فتنۃ آزمائش ہو لکم تمہارے لیے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہو الی حین ایک وقت تک۔ قال اس نے کہا ربی اے میرے رب رب احکم اے میرے رب تو فیصلہ کر بالحق کی حق کے ساتھ وربنا اور ہمارا رب الرحمن نہایت مہربان ہے، المستعان وہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے،
علامہ ان پر جو تصفون تم بیان کرتے ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الانبیاء کی آج کے سبق کی یہ آیات بینات، آج کے سبق اور آج کی تلاوت کردہ آیات کے ساتھ سورۃ الانبیاء اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ رب رحمان اپنی بارگاہ عزت میں اسے قبول و منظور فرمائے، اسے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چوک اور غلطی اور مسٹیک ہوئی وہ اللہ رب رحمان معاف فرمائے۔ ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اور میری بیٹیوں کا اس ترجمہ تفسیر قرآن پاک پر محنت کر کے اسے یوٹیوب کے لیے تیار کرنا اور اس کی اپلوڈنگ کرنا، اور میرے محبین اور معاونین اور دوست و احباب اور میرے ساتھ کام کرنے والے میرے ایڈمنز بھائی یا بہنیں جو ہیں، اللہ رب رحمان اس کام کو ہمارے لیے دنیا آخرت کا بہترین توشہ بنائے، اور اس کام کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب رحمان اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کی مدد کے بغیر اور اس کے تعاون کے بغیر کچھ کرنا وہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم کرتے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کرنا، یہ اللہ رب رحمان کی دنیا والوں پر رحمت ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اہل جہان کے لیے رحمت تھے، اور آپ کی سیرت آج بھی دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا نبی رسول بنا کر، یہ اللہ رب رحمان کی رحمت ہے اہل جہان پر، اہل دنیا پر، مخلوق پر، یہاں تک کہ انسانوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، درندوں اور جانوروں اور چرندوں پرندوں پر بھی اللہ رب رحمان کی رحمت۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھیجنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا جہانوں پر رحم کرنا ہے، اور خود نبی علیہ السلام بھی بذات خود اللہ نے ان کو رحمت بنایا۔ اللہ کی رحمت اس طرح ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے ان پر وہ عذاب نہیں ہوں گے جو اس سے پہلے قوموں پر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے جو ایمان نہیں لایا اس پر اس طرح کا عذاب نہیں ہوگا جس طرح اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیے۔ ہاں، آخرت کا عذاب ضرور ہے، قبر کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب بے ایمانوں پر ضرور ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب رحمان نے مبعوث فرمایا۔ اب اس امت پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا جیسے اللہ کے عذاب پچھلی امتوں پر نازل ہوئے۔ اور خود نبی علیہ السلام بھی، وہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مجسم رحمت تھے، پیارے نبی علیہ السلام بھی مجسم رحمت ہی، سراپا رحمت تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے۔ یہ تو ہو گیا مومنوں کا معاملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں پر بھی رحمت کرنے والے تھے، یعنی جس طرح جنگوں میں قیدیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، وہ نبی علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ اور قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا۔
اب دشمنوں میں ایک دشمن جو آپ کی ذات کا دشمن، ایک دشمن جو مسلمان کا دشمن، ایک دشمن جو اسلام کا دشمن۔ جہاں تک پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کے دشمن کی بات ہے تو پیارے نبی علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، جس کا مقصد نبی علیہ السلام کی پیغمبری کو، رسالت کو نشانہ بنانا ہوا، اس سے ضرور بدلہ لیا گیا۔ ان کے گھر گھس کے فدائی کاروائی کرتے ہوئے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن مارنے میں اور قتل کرنے میں بھی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی شدت پسندی یا دہشت گردی کی راہ اختیار نہیں کی۔ دشمن کو مارا تو ایک ہی چوٹ میں مارا، تڑپا تڑپا کر نہیں مارا، جس طرح کے جنگوں میں، لڑائیوں میں ایک دشمن اپنے دوسرے دشمن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور صرف انسانوں اور دشمنوں کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی نبی علیہ السلام رحمت تھے۔ آپ کا دشمنوں کے لیے بھی رحیم ہونا اتنا زیادہ تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ یعنی کافر جب اسلام اور ایمان اور کلمہ نہیں پڑھتے اور قبول نہیں کرتے تھے تو ان کے ایمان نہ لانے کا نبی علیہ السلام اتنا اثر لیتے، اتنا غم زدہ ہوتے کہ گویا آپ ٹینشن کی وجہ سے اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کا سراپا مجسم رحمت ہونا تھا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں اور ناخنوں تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ دوستوں کے لیے تو ہر کوئی رحمت ہوتا ہے نا، پیارے نبی تو دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ انسانوں کے لیے تو رحمت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام تو جانوروں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔ ہاں جی، وہ جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی، اس نے بلی کو بند رکھا اور بلی کو بھوکا پیاسا بند رکھنے پر بلی مر گئی۔ یہ عورت اس جرم میں جہنم اس کو سزا ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ وہ تو بنی اسرائیل تھی، گزر گئی، بات ختم۔ ہمیں نبی رحمت علیہ السلام نے اس لیے بتایا کہ ہم بلیوں پر بھی ظلم نہ کریں، ہم کتوں پر بھی ظلم نہ کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے، وہ برے کردار کی عورت تھی، ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس عورت، بدکارہ عورت کو معاف کر دیا۔ گنہگار تھی، بدعقیدہ نہیں ہوگی، اتنے سے عمل پر کہ کتا پیاسا ہے اور اس عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اب ہمیں کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ ہم کتوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کریں۔ ہم یہ جو لوگ کتے اور ریچھ کی آپس میں لڑائی کرا رہے ہوتے ہیں جی، یہ ظلم ہے۔ جو کتے اور سوروں کی لڑائی کرا رہے ہوتے ہیں یہ ظلم ہے۔ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کتے کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی سے منع کیا۔ ایک دفعہ آپ نے حکم دیا سارے کتے مار ڈالو، پھر آپ نے فرمایا نہیں، وہ جس کی آنکھوں میں دو کالے سیاہ نقطے ہوں وہ شیطان ہے، اسے مارو، باقی کو مت مارو۔ یعنی عام جرنلی حکم کتوں کے مارنے میں بھی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی کتا پاگل ہو گیا، کاٹ رہا ہے، اسے ماریں گے ہم، وہ نقصان دے رہے۔ تو کتوں کو بھی سر عام مارنے سے منع کر دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، اہل دنیا، اہل جہان کے لیے رحمت۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جنگی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلے کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ وہ ہمیں شربت نہیں پلانے آئے تھے، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہماری جان لینے آئے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ دشمن کی رسی بھی ڈھیلی کرنے کا کہا۔ سبحان اللہ، یہ تھے پیارے نبی علیہ السلام رحمت۔ اور بدبختوں نے کیا کیا؟ بدبختوں نے جناب یہ داعش کے دہشت گرد، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو ان خبیثوں سے بچائے، یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد
یہ اخوان المسلمین کے احمق اور دہشت گرد کہہ لیں، ہاں جی، اس طرح کے یہ دیگر لوگ جو محرم کے دنوں میں اپنے آپ کو برچھیاں مار کر اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، سوسائڈ کرنے والے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو مارنے والے، کلمہ پڑھنے والے گناہگار کو کافر بتا کر اس کی جان لینے والے، مسلمان عورت کو لونڈیاں بنانے والے، دشمن کو پٹرول اور بارود لگا کر ہلاک کرنے والے، دشمن کو پانی میں ڈبو ڈبو کر ہلاک کرنے والے، یہ داعش دولت ابلیسیہ کے دہشت گرد، یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ یہ کس امت کے اندر شمار ہونے والے ہیں؟ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ پیارے نبی نے تو بلی پر دہشت گردی کرنے سے منع کیا، پیارے نبی علیہ السلام نے تو کتوں کو مارنے سے منع کیا ہے، پیارے نبی نے تو دشمن قیدی کی رسیاں ڈھیلے کرنے کا حکم دیا، او کما قال علیہ السلام۔ اس لیے جہاں نبی علیہ السلام نے تلوار چلائی، جہاد کیا، لوگ مسلمان ہوئے، وہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ نبی کی رحمت کو دیکھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شفقت، آپ کی مہربانی، اور پیارے نبی کیا تھے؟ غریبوں کے ملجا، یتیموں کے باوا تھے۔ آپ علیہ السلام یتیموں اور بیواؤں کے سہارا تھے۔ آپ نبی رحمت تھے، محنت اور مزدوری کر کے کمائی کرتے اور اپنے نفع کو بیواؤں پر اور یتیموں پر خرچ کر ڈالتے۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں جی، پیارے نبی نے فرمایا 2 انگلیاں ملا کر آپ نے بتایا، 2 انگلیاں آپ نے ملا کر بتلایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں ہوں گے، قریب قریب۔ مطلب یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں سے حسن سلوک کرو، بدلے میں جنت میں میرا پڑوس لے لو۔ یہ ہے رحمت للعالمین، اور یہ ہے اللہ کی رحمت کہ آپ جیسے شفیق اور مہربان کو اللہ نے نبی اور رسول مبعوث فرمایا، آپ جیسے مہربان کو اللہ نے آپ جیسے شفیق اور مہربان کو اللہ نے نبی، رسول اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت، جنات کے لیے رحمت، جی جانوروں کے لیے رحمت، کتے اور بلیوں کے لیے بھی آپ رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! سچی بات ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جیسا کسی ماں نے کبھی کوئی جنا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی جنے گی۔ جیسا لال، جیسے چاند، جیسا سورج آمنہ نے جنم دیا، ایسا اللہ کی مخلوق میں نہ کسی ماں نے جنم دیا، نہ آئندہ کوئی جنم دے گی۔ فرمایا میری طرف یہ بات وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اب وحی تو بہت ساری ہوئی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو صرف وحی اس بات کی وحی کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمام وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اور پوجا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ اور یہی دعوت آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کی تھی۔ وہ کیا دعوت تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ عبادت فقط میری ہی کرنی ہے، ہاں جی، میں ہی وہ معبود ہوں جو معبود برحق ہوں، وحدہ لا شریک ہوں۔ تمام انبیاء یہی دعوت لے کر آئے، اللہ اکیلے معبود برحق وحدہ لا شریک ہی کی پوجا کرنی ہے۔ اور اگر یہ اس بات سے انکار کریں اور منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں اس طرح خبردار کیا کہ ہم اور تم برابر ہیں، تم اللہ اکیلے کو پوجنے پر تیار نہیں ہو اور ہم تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو خدا ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ہاں جی، تم اللہ سچے سچے کو نہیں مانتے ہو، ہم تمہارے جھوٹوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور پروردگار، رہ گیا معاملہ عذاب کا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، وہ عذاب قریب ہے یا دور ہے، اور اس کا دور ہونا تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اس سے تم فائدہ اٹھاؤ اور ہدایت پر آ جاؤ، یا یہ کہ اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھ جاؤ اور لمبی اور بڑی سزا کے حقدار بن جاؤ۔ پروردگار بلند آواز کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی کو بھی۔ اب چھپی کو تو اللہ جان لیتا ہے، بلند کو تو سب جانتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جب ایک ساتھ کئی بندے بات کر رہے ہو نا، پھر کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بلند آوازوں کو بھی جانتا ہے اور سرگوشیوں اور چھپی ہوئی باتوں اور حرکتوں کو بھی اللہ پروردگار اچھی طرح جانتا ہے۔ اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے، یا پیغمبر نے کہا، کالا فعل ماضی کالا کے معنی میں، یا کل فعل امر دونوں کی صورتوں میں ہے۔ کالا اس نے کہا، یا آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر، ہیں جی، اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور پروردگار وہ قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، فیصلہ ہوگا، مشرکوں کے لیے جہنم ہوگی، معاہدوں اور مومنوں کے لیے جنت ہوگی۔ اور دنیا کے اندر بھی فیصلہ ہو گیا کہ مومن اور معاہد کامیاب ہوئے اور کافروں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، جیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا اور کافروں کو غرق کر دیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ بدر میں کافر قتل ہوئے اور 313 کامیاب ہوئے، یہ اللہ رب الرحمن کا فیصلہ تھا۔ سورۃ الانبیاء اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ میرا رب مجھے توفیق دے، میری مدد فرمائے، اور قرآن مجید کی باقی آیات اور صورتوں کو بھی کما حق کو بیان کرنے، سیکھنے، سکھانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے لیے اور میرے ہم نواؤں کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے، اپنی بارگاہ عزت میں اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے اسے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔